بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستو، اس وقت ہم سب اللہ کے گھر میں ایک اہم موضوع کے تحت جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج کا ہمارا بیٹھنا نکاح کے عنوان سے متعلق ہے، اور نکاح اللہ کے نبی سید المرسلین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور آپ کا یہ عملی پیغام ہے اور ارشاد بھی ہے اپنی امت کے نوجوان بندوں کو کہ نکاح کرو. جب نکاح کا وقت ہو جائے، نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح کرو. اور پھر نکاح کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام ساری امت کے شادی کرنے والے نوجوانوں کو یہ عظیم پیغام بھی دیے ہیں: شادی سیدھے سادے انداز میں کرو، اور نکاح کو آسان سے آسان بناؤ، اور نکاح کو اتنا آسان بناؤ کہ زنا مشکل ہو جائے، زنا دشوار ہو جائے. نکاح کو اتنا آسان بناؤ. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بڑا پردرد ارشاد ہے. اس زمانے میں ہمارے نبی علیہ السلام کے اس عظیم ارشاد کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی شادی کے موقع پر اور اپنے معاشرے میں پائے جانے والی ہونے والی شادیوں پر ایک نظر ہم ڈالیں. آج کے تناظر میں، آج کے ماحول میں تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے، جو پیغام ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی امت کو یہ پیغام ہے: نکاح کو آسان کرو. اتنا آسان کرو کہ نکاح آسان رہے اور نکاح مشکل نہ ہو. زنا مشکل ہو جائے، زنا بھاری پڑ جائے. آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کہنے والوں کی ہم خبریں سن رہے ہیں. آج نکاح مشکل سے مشکل ہو گیا. ہمارے نبی علیہ السلام یہ فرمائے: زنا مشکل ہو جائے، زنا دشوار ہو جائے، نکاح آسان ہو جائے اور نکاح آسان رہے. یہ حکم ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا. ہمارے نبی علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین سارے عالموں کے لیے، سارے عالموں کے لیے، صرف ایک عالم کے واسطے نہیں. اللہ جتنے عالم میں پیدا فرمائے سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، اور صرف رحمت انسانوں کے واسطے نہیں، اور انسانوں میں صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت. جنہوں نے آپ کے جسم اطہر سے خون بہائے پتھر مار مار کر، ان کے حق میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام رحمت ہی ثابت ہوئے اور اپنے آپ کو رحمت بنا کر پیش کیے. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. جنہوں نے مجھے پتھر سے مارا، میرے جسم کو زخمی کیا اور میرے جسم سے خون بہایا، میں ان لوگوں سے بدلہ اور انتقام لینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو
تو پتھر مارنے والا دوست نہیں تھا، پتھر مارنے والا اپنا نہیں تھا، پتھر مارنے والا دشمن تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام دشمن کے حق میں بھی رحمت ہے، تو اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے حق میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام رحمت بن کر آئے اور اپنا رحیمانہ کردار جانوروں کے ساتھ بھی ادا کیے۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے، اور یہ ارشاد اتنا پردرد ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا، اس پر غور کریں۔ آج کا ہر بندہ، ہر بزرگ، ہر نوجوان، ہر ماں، ہر بیٹی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جملے پر، حدیث کے الفاظ پر غور کریں۔ یہ کیسے وقت میں اور کس انداز سے ہمارے نبی علیہ السلام یہ پیغام ارشاد فرمائے، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ آج ہم نکاح کو مشکل بنائیں، زنا آسان ہے۔ آج کے زمانے میں چاہے وہ بڑے سے بڑا شہر ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا دیہات ہو، بڑے سے بڑے امیر ترین لوگ ہوں، یا بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں، یا ان پڑھوں جاہلوں کی گواروں کی بستی ہو، ہر جگہ زنا کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں۔ زنا آسان سے آسان ہو گیا ہے، آسان سے آسان۔ آج کی دنیا میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی تہذیب میں اگر کوئی پہلو اگر ہے ہمارے ایمان کو ختم کرنے والا، اخلاق سے ہٹانے والا، بد کرداری کا، وہ زنا ہے، وہ زنا ہے۔ زنا سے آسان کام آج کی دنیا میں نہیں ہے۔ آج اتنا آسان زنا ہو گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں نکاح مشکل سے مشکل ہو گیا ہے، مشکل سے مشکل ہو گیا۔ مشکل کن کے واسطے ہوا؟ لڑکا اور لڑکی دونوں کے واسطے نکاح مشکل نہیں ہوا، لڑکے کے واسطے نکاح مشکل نہیں ہوا، لڑکیوں کے لیے نکاح مشکل ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے سارا آج ظلم اور سارا اپنی جوانی کا سرمایہ ظلم کا اگر کسی پر برستا ہے، اگر کسی پر لاگو اور نافذ ہوتا ہے، تو اپنی ٹھیک جوانی کے موقع پر اپنی جوانی سے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نوجوان کو جوانی اس لیے عطا فرماتے ہیں، وہ نوجوان اپنی جوانی کے بلبوتے پر اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، اپنے ہاتھ سے کمائے، حلال کمائی کمائے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں غریب ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے، ایک کلہاڑی خریدو اور جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر بیچو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ نوجوان لکڑی توڑ کر لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں کلہاڑی ڈالے لکڑی کے اندر، نوجوان کو عنایت فرمائے، یہ کلہاڑی لے جاؤ، جنگل کی طرف جاؤ، مدینے کے جنگلوں میں جاؤ اور لکڑی کاٹ کر لاؤ، مدینے کے بازار میں بیچو۔ چند دن کے بعد وہ نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹ کر لایا اور لکڑیاں بیچ رہا ہوں اور بیچتا رہا، آج میرے پاس پیسے آ گئے، لیکن یا رسول اللہ لکڑیاں کاٹنے کی وجہ سے، لکڑیاں توڑتے توڑتے، کلہاڑی سے مارتے مارتے میرے ہتھیلیوں پر چھالے آ گئے، آبرے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس نوجوان صحابی کے ہتھیلیوں کو بوسہ لیے، اس نوجوان کے ہتھیلیوں کو بوسہ لیے۔ یاد رکھو، آج اگر کوئی نوجوان کمائی کرتا ہے، کوئی نوجوان اپنے آپ کو اگر محنت میں، مشقت میں ڈالتا ہے اور اس کے ہاتھ پیر گھسیٹے جاتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے، ہاتھ میں آبرے پڑ جاتے ہیں، یاد رکھو جس نوجوان کی ہتھیلی کو اللہ کی قسم اللہ کے نبی علیہ السلام بوسہ دیے ہیں، وہ بوسے کی برکت آج نوجوان محنت کرنے والے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پائی جائے گی۔
آج ان کے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں وہ بوسے کی برکتیں پائی جائیں گی۔ بوسہ کس کا ہے؟ رحمت للعالمین کا ہے، امام الانبیاء کا ہے، سید الانبیاء کا ہے، رحمت للعالمین کا بوسہ ہے۔ ایک نوجوان کی ہتھیلی کو اللہ کے نبی نے بوسہ دیا اور نوجوان سے فرمایا اب شادی کی تیاری کرو، اب شادی کی تیاری کرو۔ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے شادی کرنے والا نوجوان اپنے شادی کے اخراجات جمع کرے، خود جمع کرے۔ لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کی ماں، لڑکی کا گھرانہ ایک چیز بھی دینے کا روادار نہیں ہے، وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نکاح کے دن کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی لڑکی کے باپ کے اوپر نہیں ہے۔ نکاح کے دن بھی کھانے کا انتظام خود نوشا کر لے، خود نوشا کر لے۔ ہم سب الحمدللہ ہمارے نبی کی امتی ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہم کو ہمارے ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم سب ہمارے نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں، امت میں ہیں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال ہے، اور آپ اوروں سے سوال کرو، اوروں سے سوال کرو۔ ہمارے نبی علیہ السلام 11 نکاح فرمائے، 11 نکاح فرمائے۔ سب سے پہلی ہماری ماں، ہمارے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلے زوج مکرمہ جو بنی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ آپ بنی ہے۔ آپ کے نکاح کے موقع پر ہمارے نبی علیہ السلام کتنے باراتیوں کو لے کر کھانا کھانے کے واسطے گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سیرت کی کسی کتاب میں نہیں، ہزاروں کا ذخیرہ ہے احادیث کا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہے، لیکن کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی ہم کو کہ ہمارے نبی علیہ السلام ہماری جن جن ماؤں سے نکاح کیے ہیں ان بیویوں میں سے کسی کی بیوی کے گھر پر جا کر کھانا کھائے ہو۔ ہمارے ازواج مطہرات کی سیرت تک ہم کو نہیں معلوم ہے کس موقع پر ہمارے نبی کس سے نکاح فرمائے، کس سے نکاح فرمائے۔ جس وقت پہلا نکاح ہمارے نبی کا ہوا، جس وقت پہلا نکاح ہمارے نبی کا ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کو معلوم ہے اس موقع پر یہ ہماری ماں کی عمر کیا تھی اور ہمارے نبی کی عمر کیا تھی؟ ہماری ماں کی عمر 40 سال اور ہمارے نبی کی عمر شریف 25 سال، 24 یا 25 سال ہو گئی بات۔ اور آگے سنو، 50 سال عمر ہو گئی ہمارے نبی کی یا 53 سال عمر ہو گئی، ایک ہی نکاح رہا، ایک ہی نکاح میں تھے۔ جوان ہے ہمارے نبی، جوان ہے، جوانی بھرپور ہے، 25 سال کی عمر میں ہے، 25 سالہ نوجوان ہے۔ آج ہمارے نبی کی امت میں کوئی 25 سالہ نوجوان کسی بیوہ سے، کسی مطلقہ سے شادی کرنے کے واسطے تیار نہیں، لیکن ہمارے نبی بیوہ سے نکاح فرمائے، جبکہ ہمارے نبی بھید نوجوان ہے، شباب ہے، جوانی کا شباب ہے، جوانی کا عالم ہے، بھرپور جوانی ہے۔ ایسی بھرپور جوانی کی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ایک خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں، اور 50 سال تک ہمارے نبی کی عمر شریف 50 سال ہو گئی یا 53 سال ہو گئی، دوسرا نکاح نہیں فرمائے، دوسرا نکاح نہیں فرمائے۔ حضرت خدیجہ کے بعد نکاح فرمائے، وہ بھی سنو کیسے نکاح فرمائے۔ میں یہ سوال کیا ہوں، ہمارے نبی اپنے نکاح کے موقع پر کون سی ماں کے گھر پر گئے نکاح کے دن کھانا کھانے کے واسطے؟ آج جس طریقے سے نوشا کے بابا اور نوشا کے خاندان والے اپنے باراتیوں کو، اپنے افراد خاندان کو لے کر لڑکی والوں کے گھر پر یا لڑکی والے جہاں کھانے کا انتظام کیے وہاں پہنچتے ہیں 100، 150، 200، 300، 400، 500 بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی کس کے گھر پر گئے؟ 11 مائیں ہماری ہیں، 11 مائیں۔ ہمارے نبی حضرت الخدیجہ کے بعد اگر نکاح کیے ہیں غزوہ احد کے بعد کیے ہیں۔ غزوہ احد اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر کی، اور جنگ بدر کے بعد اس دنیا کی سرزمین پر اسلام کی جو سب سے بڑی لڑائی ہوئی دوسری وہ جنگ احد ہے، جنگ احد۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں،
تھوڑا سا وقت اگر زیادہ ہو جائے آپ لوگ سنیں، میرے ماؤں کی تفصیل سنا رہا ہوں، میرے نبی علیہ السلام کا اہم ترین سیرت کا پہلو سنا رہا ہوں، جو آج اس وقت ہمارے نبی علیہ السلام پر دشمنان اسلام جو ریمارک کر رہے ہیں، اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ریمارک کر رہے ہیں، ریمارک نہیں غلط زبانی استعمال کر لیے، میں اس پر روشنی ڈالوں گا، مختصر تھوڑی روشنی ڈالوں گا ہماری 11 ماؤں کی سیرت پر، کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے یہ، اہم ترین پہلو۔ اس سے پہلے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، دین کے پھیلنے کے اور اسلامی تعلیمات کے پھیلنے کے 2 سرچشمے ہیں، اس کو یاد رکھو، اسلامی تعلیمات کے پھیلنے کے اور اللہ کے کلام پاک کے احکامات کے پھیلنے کے 2 سرچشمے ہیں۔ پہلا سرچشمہ قرآن کریم، دوسرا سرچشمہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سب آ گئے، ہمارے نبی کا عمل، ہمارے نبی کا قول، ہمارے نبی کا سفر، ہمارے نبی کا حضر، ہمارے نبی کی راتیں، ہمارے نبی کا دن، ہمارے نبی کی ہر طرح کی عبادتیں، اور ہمارے نبی کی سیرت کے 2 پہلو ہیں، اس کو بھی یاد رکھو، ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 2 پہلو، ایک پہلو گھر کے باہر کا، ایک پہلو گھر کے اندر کا۔ گھر کے اندر کی سیرت کون بیان کریں گے؟ گھر کے اندر کی سیرت، گھر کے باہر کی سیرت کو جذب کرنے، گھر کے باہر کی سیرت کو اپنے نگاہوں میں، دل میں، دماغ میں جمانے کے واسطے اللہ رب العزت تمام صحابہ کو منتخب کیے، ان تمام صحابہ میں اور اس سے اعلیٰ اور ارفع وہ ہے اصحاب صفہ کو منتخب فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی باہر کی سیرت کو دیکھنے والے اور محفوظ کرنے والے، لکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے یہ صحابہ، اور گھر کے اندر کی سیرت، گھر کے اندر کے ہمارے نبی علیہ السلام کے بڑے قیمتی نمایاں پہلو، پھر گھر کے اندر کی سیرت کے پہلو رات کے اندھیرے کے، دن کے اجالے کے، اور گھر کے اندر کے سیرت کے پہلو اپنے گھر میں آنے والی مہمان خواتین کے ساتھ، اور اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، اور اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد کے اولادوں کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو عمل رہا ہے وہ کون بیان کریں گے؟ وہ بیان کریں گی ہماری مائیں، گھر کے اندر کی سیرت کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کو یاد رکھو، ہمارے نبی علیہ السلام ہماری کون سی ماں کے نکاح کے موقع پر کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے؟ پہلی ماں خدیجہ الکبریٰ، نہیں گئے ہمارے نبی علیہ السلام، 50 سال عمر ہو گئی یا 53 سال عمر ہو گئی، اس عمر میں اب شادیاں کیے، ایک ساتھ 3 شادیاں ہوئے، 3 شادیاں کب ہوئی؟ غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ احد، اس غزوہ احد میں ہمارے صحابہ شہید ہوئے، اکثر بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی 11 نکاح کیوں کیے؟ اس کو بھی ذہن میں رکھو، کیوں کیے؟ یہ سوال ہے، کیوں کیے؟ اب ہمارے نبی علیہ السلام غزوہ احد کے بعد میں ایک ساتھ 3 خواتین سے، ہماری 3 ماؤں سے نکاح کیے، ایک ماں حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 ماؤں سے نکاح کیے۔ کیوں کیے ان سے نکاح کرنے کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، ہمارے نبی 11 نکاح کیے تو صرف اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے واسطے کیے، اپنی ذات کے واسطے نہیں کیے۔ یہ 3 نکاح کیے تو یہ 3 نکاح میں اسلام کے کون سے پہلو کو پھیلانے کے واسطے کیے؟ کون سا پہلو ہے جو غزوہ احد کے بعد یہ 3 ماؤں سے نکاح ہوا، کون سا اسلام کا شعبہ پھیلا، اسلام کی کون سی تعلیم پھیلی، اسلام کا کون سا مسئلہ پھیلا، کون سے مسئلے پہ ہمارے نبی عمل کر کے بتائے ساری امت کو؟ مسئلہ یہ تھا، اس زمانے میں بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی تھی، بیوہ سے شادی کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس رسم کو توڑنے کے واسطے،
اس جہالت کو توڑنے کے واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام بنفس نفیس 3 بیواؤں سے نکاح کر کے یہ فرمائے بیواؤں سے نکاح کرو. صحابہ دھڑا دھڑ بیواؤں سے نکاح کرنا شروع کیے. اگر یہ بیواؤں سے نکاح ہمارے نبی نہیں فرماتے تو بیوائیں آج کچرے کی کنڈی کا کچرا بن جاتی تھی. آج ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. آج ہندوازم میں یہی ہے کہ کوئی کسی کا شوہر اگر مر جائے اس کے ساتھ اس کو جلا دیا جاتا ہے یا اس کو گھر کے باہر کر دیا جاتا ہے یا اس کو تکلیفیں دے کر اس کو مار ڈالا جاتا ہے آج بھی. اور یہی عمل تھا اس زمانے میں. ہمارے نبی علیہ السلام اس جاہلانہ رسم کو توڑے اس عمل کے ذریعے سے. یہاں یہ بات ثابت ہو گئی نعوذ باللہ ہمارے نبی اپنی ذات کے واسطے نہیں کیے, اسلام کی اس تعلیم کو عام کرنے کے واسطے کیے. وہ زمانے جاہلیت کے جاہلانہ رسم کو توڑنے کے واسطے یہ 3 نکاح فرمائے. حضرت ام سلمہ, حضرت سودا, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے. اور نکاح فرمائے 11 نکاح فرمائے. 11 نکاح, یہ 4 نکاح ہو گئے. 5واں نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان بعد میں ایمان لائے. جتنے اسلام کے مقابلے میں اسلام کے خلاف جگہ ہوئی ہیں ان تمام جگہوں میں سپہ سالاری کا سکہ چلانے والے, سپہ سالاری کا رول ادا کرنے والے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہمارے نبی کے مقابلے میں آیا کرتے تھے لشکر جرار کو لے کر. ان کی بیٹی سے نکاح ہوا, ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. ایک جنگ میں حضرت میمونہ, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائی مکے میں, اور ایمان لانے کے بعد ان کا نکاح ہوا ایک مسلمان شوہر سے. یہ دونوں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ان کا شوہر حبشہ جانے کے بعد میں یہودی بن گیا. آپ اس شوہر کو چھوڑ دیے اور پریشان تھے. صحابہ کو اطلاع ملی, اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کو اطلاع ملی. انہوں نے یوں کہا ام حبیبہ بہت پریشان ہے, اس کو گھر تک پہنچا دیا جائے. اس زمانے کے ایک بادشاہ نے اور اس زمانے کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ طے کیا ہے یہ ایک بڑے بڑے آدمی کے گھر کی بیٹی ہے. ابو سفیان جیسے ایک عظیم لیڈر کے گھر کی بیٹی ہے, لہذا اس کا نکاح ایک عظیم شخص سے ہونا چاہیے. صحابہ نے حضرت حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس خاتون سے نکاح کرنے پر آمادہ کیوں ہوئے؟ وجہ یہ ہے سیرت میں, ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلو میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اگر ام حبیبہ سے نکاح اگر ہو جائے, ابو سفیان جو اسلام کے خلاف دن اور رات اور دن اپنے قافلے کو لے کر اسلام کے مقابلے میں آتا ہے, لہذا اسلام کے مقابلے میں نہ آئے, اس کے دل سے اسلام کی دشمنی ختم ہو جائے. اسلام کی دشمنی کو ختم کرنے کے واسطے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمائے. یہ غرض تھی ہمارے نبی علیہ السلام کی, اپنا ذاتی مفاد نہیں تھا, اپنا ذاتی مقصد نہیں تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا. یہ ہماری 5ویں ماں ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, یہ ہماری 6ویں نمبر کی ماں ہے. حضرت میمونہ سے نکاح کیوں کیے؟ سارے صحابہ مل کر یہ فرمائے ایک جنگ میں آپ مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کی گئی یا رسول اللہ حضرت میمونہ سے اگر نکاح ہو جائے, یہ قبیل نجد کی ہے, قبیل نجد میں اسلام داخل نہیں ہوا ہے, اگر اس سے نکاح اگر ہو جائے قبیل نجد کے تمام قبیلوں میں اسلام پھیل جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت میمونہ سے نکاح فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ. صبح کے 10 بجے کے موقع پر, صبح کے موقع پر نکاح ہوا ہے. سورج کے غروب ہونے سے پہلے نجد کے ہزاروں لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. ہزاروں لوگ, 50 قبائل نجد کے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کا ذاتی مقصد نہیں تھا, اسلام کو پھیلانے کا مقصد تھا. اس مقصد کے تحت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائے. حضرت جویریہ ایک قبیلے کے بادشاہ کی بیٹی, ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی, قبیلے بنی مستلق کے سردار کی بیٹی ہے حضرت جویریہ. یہ قبیلے بنی مستلق مکہ اور مدینے کے درمیان میں پایا جاتا ہے. جنگ ہوئی اس قبیلے سے,
لوگ مال غنیمت کے طور پر گرفتار ہو گئے. اس میں ہماری ماں حضرت جویریہ بھی آ گئی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی. تمام صحابہ نے یہ مشورہ کیا یہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے لہذا کسی بڑے آدمی سے نکاح ہونا چاہیے. حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی سے گزارش کی یا رسول اللہ اس سردار کی بیٹی ہے لہذا اس سے نکاح اگر آپ فرما دیں تو سرداروں کے خاندان میں اسلام پھیلے گا. سرداروں کے خاندان میں اسلام پھیلے گا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. نکاح ہوا اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانوں میں سردار لوگ پائے جاتے تھے, بڑے بڑے قبیلے پائے جاتے تھے. وہ سب اسلام میں داخل ہونے لگے. الغرض میرے عزیز دوستو ایک اور ماں کا تذکرہ سناتا ہوں. 7 ماہ ہو گئے, 8ویں ماہ کا ایک تذکرہ سناتا ہوں, پھر تھوڑا سا موضوع پر بول کر بات ختم کروں گا. ایک ماں ہے ہماری, ایک نام کی ہماری 2 مائیں پائے گی. حضرت زینب. ایک ہے زینب بنت خزیمہ, ان کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے, یہ بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح فرمایا. اور اسی نام کی ایک ماں ہے زینب بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے نکاح فرمائے ہمارے نبی. کیوں نکاح فرمائے؟ ان کا نکاح پہلے زینب بنت حارث کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. منہ بولے بیٹے, لے پالا, متبنہ. لوگ اب دوسروں کے بچوں کو گود لیتے ہیں, گود لیے ہوئے بیٹے تھے. اس زمانے میں رسم یہ تھی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے یہ جو شخص گود لیا ہے وہ شادی نہیں کر سکتا, یہ چھوڑ دینے کے بعد میں, اس کے مر جانے کے بعد میں. یہ رسم تھی اس زمانے کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھے, لہٰذا انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھ کو زید پسند نہیں ہے. زید کون؟ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے ہیں. آپ نے جدائی کرا دی. جدائی ہونے کے بعد میں اسی لڑکی سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا. سارے عرب میں کوہرام مچ گیا. بیٹے کی بیوی سے نکاح کیے. یہ رسم توڑنا چاہتے تھے اللہ کے نبی. یہ بتلانا چاہتے تھے متبنہ کی بیوی سے, متبنہ کے چھوڑ دینے کے بعد یا متبنہ کے مر جانے کے بعد میں جو خود آدمی گود لیا تھا وہ خود گود لینے والا اس سے نکاح کر سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتلانا چاہے اور شریعت کی یہ تعلیم دینے کے واسطے, اسلام کا یہ پہلو عام کرنے کے واسطے ان سے نکاح فرمائے. ہر نکاح کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی اشاعت کو ملحوظ رکھے, اسلامی تعلیمات کو اور احکامات اسلام کو پھیلانے کو ملحوظ رکھے. اپنی ذات کے واسطے نکاح نہیں فرمائے. 11 نکاح بھی. الغرض میرے عزیز دوستو, میرے نبی علیہ السلام یہ فرمائے نکاح کو آسان بناؤ, اتنا آسان بناؤ زنا مشکل ہو جائے. لیکن آج کی دنیا میں, آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں ہر جگہ ہر علاقے میں نکاح مشکل ہو گیا. نکاح کو مشکل کرنے والا کون؟ نکاح کو مشکل بنانے والا کون؟ خود شادی کرنے والا, خود نوشہ بننے والا, خود دلہا بننے والا, خود شوہر بننے والا, خود اپنے بیوی کے حق میں شریک حیات بننے والا, اپنے بیوی کے حق میں ظالم بن گیا, بیوی کے ماں باپ کے حق میں ظالم بن گیا. آج جوڑوں کی رقم کا مانگنا, جہیز کا مطالبہ کرنا, اپنی بیوی کو ٹارچر کرنا, بیوی کے ماں باپ کو ہراساں کرنا, بیوی کے ماں باپ کے اوپر ظلم کرنا اور زبردستی دولت کا, زبردستی مال و دولت کا تقاضا کرنا, یہ ظلم ہے. آج یہ ظلم کی وجہ سے ہماری امت کی جوان بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. آج ان کی عمریں ڈھل رہی ہیں, ان کے بال, ان کے کالے بال سفیدی میں تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن امت کے کسی جوان کو رحم نہیں آتا. میں میرے نبی کی سنت کے مطابق, میں میرے نبی کے حکم کے مطابق میں سیدھی سادی شادی کروں گا, سیدھی سادی شادی کروں گا. جوڑوں کی رقم نہیں لے سکتے, جوڑوں کی رقم نہیں دے سکتے, جوڑوں کی رقم کا لینا حرام, جوڑوں کی رقم کا دینا حرام. جوڑوں کی رقم اتنی حرام ہے, اتنی ناپاک ہے, اتنی منحوس ہے, خنزیر کے گوشت سے زیادہ, خنزیر کے خون سے زیادہ, خنزیر کے ہڈیوں اور بالوں سے زیادہ جوڑوں کی رقم ناپاک ہے, جوڑوں کی رقم حرام ہے. وہ جوڑوں کی رقم کو کیا نام دیں گے آپ؟ رشوت, سود,
کیا نام دیں گے اس کو؟ سود یہ بھی حرام ہے، رشوت یہ بھی حرام ہے. جوڑوں کی رقم کس بلبوتے پر جوڑوں کی رقم کس بلبوتے پر؟ اور یوں کہتے ہیں وہ گفٹ ہے، لڑکی کے باپ کی طرف سے گفٹ ہے. ایسے گفٹ پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. اگر اس کو گفٹ بھی اگر تسلیم کیا جائے تو گفٹ بڑے کی طرف سے چھوٹے کو آتا ہے، بڑے کی طرف شوہر کو اللہ بڑا مقام عطا فرمائے، قوام بنائے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں میں مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، حاکم بنایا. حاکم ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے رعایا سے بھیک مانگے، رعایا سے بھیک مانگے. یہ اپنے وقت کا بھکاری ہے، اپنے وقت کا فقیر ہے، اپنے وقت کا ظالم بھکاری ہے، اپنے وقت کا ظالم فقیر ہے، اپنے وقت کا غاصب فقیر ہے. ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے غاصب. چور وہ ہے جو چھپ کر محفوظ مال کو نکال لے، اس کو چوری کہا جاتا ہے. غاصب دن دہاڑے دادا گیری کرتے ہوئے آئے اور کسی کا مال ہڑپ کر لے، یہ غاصب ہے اور وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. آج نوشہ بننے والے اکا دکا الا ماشاءاللہ کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں سنتوں کے مطابق شادی کر رہا ہے، بہت کم ہے. لیکن آج نکاح کی محفلیں سجتی ہے، شادی خانوں کا ڈیکوریشن سجتا ہے اور ولیمے کا مینو سجتا ہے، وہ جوڑوں کی رقم میں لی ہوئی دولت کے ذریعے سے، جوڑوں کی رقم میں لی ہوئی دولت کے ذریعے سے. حرام ہے، حرام ہے. جو لوگ، جو نوجوان میرے دوست میرے برابر کے ہیں، میرے دوست یا میرے بیٹوں کے برابر، میرے بھتیجوں میرے بھانجوں کے برابر اگر ہے، ان سے اپیل کرتا ہوں میرے نبی کا نام لے کر، میرے نبی کی محبت میں، میرے نبی کی شریعت کی محبت میں ان سے اپیل کرتا ہوں، جتنے نوجوان جوڑوں کی رقم لے کر شادی کیے، جوڑوں کی رقم کو مرنے سے پہلے ادا کر دو. جو لوگ مانگ کر ظلم کر کے تقاضے کر کے جو جہیز کو حاصل کی ہے، جہیز واپس کرو. جہیز اگر پرانا ہو گیا پوچھو کتنی دولت لگی تھی، اتنی دولت ادا کرو. اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام راضی ہوں گے. ورنہ ہماری تہجد بھی کام نہیں آئی، ہماری 5 وقت نمازیں کام نہیں آئی، ہماری تلاوت، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہاں تک کہ خدا کی قسم حج بھی کام نہیں آئے گا، حج بھی کام نہیں آئے گا. جو جوڑوں کی رقم لے کر شادی کیا، ادھر ظلم کرتے ہو، ادھر اپنی بیوی کو ٹارچر کرتے ہو. وہ بیوی کون ہے جو تیرے لیے دل کا سکون بننے والی، تیری پریشانی میں راحت کا سکون بننے والی، تیرے تھکان کے وقت میں ایک مرتبہ ایک نظر تیری خوبصورت جوان بیوی پر پڑتی ہے، دن بھر کی تھکان کو ایک لمحے واحد میں ختم کرنے والی. اللہ وہ ملکہ دیے ہیں عورت کو. عورت کیا چیز ہے؟ عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی ایک لکشمی ہے، ایک رحمت ہے، گھر کی رحمت ہے. آج رحمت کے ساتھ اتنا ظلم. رحمت کے ساتھ عورت روشنی ہے، عورت روشنی ہے، عورت دل کا سکون ہے، تجھے بھی سکون دیتی ہے. اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کا سکون قربان کرتی ہے. ایسی کمزور عورت پر جبکہ اس کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھا، اپنی جوانی کے بلبوتے پر اپنی جوانی کا ہاتھ رکھا، اس کو حوصلہ دیتے ہوئے اب میں ہوں آپ کا شریک حیات، اب میں ہوں. آج کی تاریخ سے تمہارا باپ تمہارا ذمہ دار ہے، تمہارا بھائی تمہاری ماں ذمہ دار ہے. الحمدللہ اللہ نے آج کی تاریخ سے مجھ کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے. آج سے میری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، کھلانے کی، پلانے کی، اور تکلیف میں، دکھ میں، مصیبت میں، سکھ میں، ہر موقع پر، رات کا، دن کا، سفر کا، حضر کا، ہر موقع کا میں تمہارا ساتھی ہوں. فکر مت کرو. یہ ہمت کی باتیں، یہ حوصلے کی باتیں کرنے کے بجائے آج خون نچوڑا جا رہا ہے، خون چوسا جا رہا ہے لڑکی کے باپ سے. لڑکے کے ماں باپ سے یہ کہا جاتا ہے لڑکی یتیم ہے، لڑکی کا باپ نہیں ہے. اس کے بھائی بہت محنت کر کے، بہت مشقت میں اپنے آپ کو ڈال کے اس کی شادی کا انتظام کیے ہیں. لہذا جوڑوں کی رقم مت لو، جہیز کا مطالبہ مت کرو. اس پر اب بھی ہمدردی ظاہر کرنے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے میرا تقاضا 1 لاکھ کا تھا، 1 لاکھ نہیں دے رہے تو 50,000 دے دو، 50,000 دے دو.
اگر تم نہیں کر سکتے تو چندہ کرو، یہ خود بھیک مانگ رہا اور دوسروں کو بھیک مانگنے پر آمادہ کر رہا، لیکن یہ نہیں بول رہا میں اللہ کے واسطے، میں اپنی مردانگی کی بنیاد پر، میں اپنی جوانی کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق میں شادی کروں گا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے، آپ میں سے یا کوئی بھی، جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، سب سے سوال ہے، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، ہمارے نبی 11 نکاح فرمائے، کسی سے جہیز آیا؟ وہاں تو بیواؤں سے شادی کرے، وہاں جنگ میں جو گرفتار ہو کر آئے ان سے شادی کرے، اور جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئے ان سے شادی کرے، یا نیک بالغ لڑکے سے شادی کرے۔ کون جہیز دیا؟ کون جوڑوں کی رقم دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب واہیات ہے، تباہیات ہے، ایمان کو، معاشرے کو، تہذیب کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، اور دل کو مردہ کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ موضوع بہت لمبا ہے، بہت وسیع ہے، لیکن آج کے حالات یہ ہے، میں یاد کر رہا تھا، جوڑوں کی رقم لے کر جتنے نوجوان شادیاں کیے اور جہیز لے کر جتنے نوجوان شادیاں کیے، اللہ کے واسطے واپس کرو، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں واپس کرو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ایک خاتون ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ کلمات کہی ہے، آج ہم سب آستین چڑھائے ہوئے ہیں، آج FIR درج کیے ہیں، وہ تو کافرہ ہے، وہ تو مشرکہ ہے، اس نے توہین کی ہے۔ ہم امتی ہیں، ہم نبی کی امتی ہیں، ہمارے دل میں ہمارے نبی کے عمل سے کتنی محبت ہے۔ آج ہم آستین کیوں نہیں چڑھاتے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے واسطے؟ آج ہم آستین کیوں نہیں چڑھاتے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے واسطے؟ ان کافرہ ہوگا، ان مشرکہ ہوگا، ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ کافرہ ہوگا، مشرکہ ہوگا، ہماری ماں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم سارے نوجوان، امت کے سارے نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے، نبی کی امتی ہوتے ہوئے، آج نبی علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچا رہے، شادیوں کے موقع پر جوڑوں کی رقم لے کر ظلم کرتے ہوئے جہیز لے کر ادھر لڑکی کے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کون ہے آخر ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا؟ یاد رکھو عزیز دوستو، یاد رکھو، جہاں سنت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق شادی ہوتی ہے، وہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں پر اللہ کی طرف سے برکتیں برستی ہیں، وہاں راحتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ جو جوڑوں کی رقم لے کر، جہیز لے کر شادی کرتا ہے، اللہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ ظلم کی آماجگاہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوان دوستو، ابھی جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے، تہیہ کرے، انشاءاللہ میں میرا نکاح میرے نبی کی سنت کے مطابق کروں گا، میں جوڑوں کی رقم لیے بغیر اور جہیز جیسی ناپاک حرام رقم لیے بغیر میں نکاح کروں گا۔ پلنگ بستر اپنا بناؤ، پلنگ بستر اپنا بناؤ، پلنگ بستر بھی لڑکی سے مت مانگو، یہ انتہائی بے غیرتی کی علامت ہے۔ جس پر آپ سو جائیں، جس پر آپ قیام کریں، جس پر آپ آرام کریں، وہ چیز لڑکی لے کر آئے، بے شرمی کی انتہا ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ ہم مرد ہوتے ہوئے ہم انتظام کر لینے کے بجائے آنے والی لڑکی وہ ہمارے لیے دل کا سکون بننے والی ہے، ہمارے لیے راحت کا سامان بننے والی ہے، لہذا اس کے لیے ہم انتظام کر کے رکھیں، ہم پلنگ کا انتظام کریں، بستر کا انتظام کریں، صوفوں کا انتظام کریں، اور اپنے گھر میں جو چیز چاہیے اس کا انتظام کریں۔ لیکن آج کی تاریخ میں یہ نظر آتا ہے، ہمارے گھر کی حمام کی بالٹیاں تک لڑکی لے کر آتی ہے، دیوان خانے کا صوفہ سیٹ تک لڑکی لے کر آتی ہے، ڈنر سیٹ تک لڑکی لے کر آتی ہے، دسترخوان تک لڑکی لے کر آتی ہے، یہاں تک کہ جوڑوں کی رقم بھی دیتی ہے۔ اسی جوڑوں کی رقم کے ذریعے سے آپ کی چمکتی دمکتی شرواری بنتی ہے، آپ کی چمکتی دمکتی پگڑیاں بنتی ہے، آپ کے چمکدار سوٹ بوٹ خریدے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی جوڑوں کی رقم سے آپ کی بنیان، آپ کا ڈرائر، آپ کی لنگی تک خریدی جاتی ہے۔ لعنت ہے اللہ کی،
لعنت ہے اللہ کی، اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اس دولت پر، اس شیروانی پر، اس چمکتی ہوئی پگڑی پر، اس چمکتے ہوئے سوٹ بوٹ پر، اس چمکتے ہوئے وہ ڈیکوریشن پر، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ کہاں کا پیسہ ہے؟ تیرا پیسہ نہیں ہے، یہ لڑکی کا پیسہ ہے، لڑکی کے باپ کا پیسہ ہے۔ لڑکی کا باپ باقی نہیں تھا، لڑکی تجھ کو باقی نہیں تھی، کس بلبوتے پر جوڑوں کی رقم لیا؟ اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے، جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ میدان محشر دور ہے، میدان محشر سے پہلے قبر کا اندھیرا گڑا ہے، اس اندھیرے گڑے کے کیڑے مکوڑوں بچھوں سانپوں کے حوالے اللہ کر دیں گے۔ سانپ سوال کرے گا، سانپ سوال کرے گا، قبر کا بچھو سوال کرے گا، قبر کے کیڑے مکوڑے سوال کریں گے، ظلم کیوں کیا؟ ظلم کیوں کیا؟ کس پر؟ اپنے سے زیادہ طاقتور پر نہیں، کمزور پر، صنف نازک پر، صنف نازک پر، کمزور باہوں والی پر، کمزور ہاتھ پیر والی پر کیوں ظلم کیا؟ خبر کے جانور تک سوال کریں گے، جواب نہیں دے سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز دوستو، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں سنت کے مطابق سیدھے سادے طریقے سے جوڑوں کی رقم لیے بغیر، جہیز لیے بغیر، پلنگ بستر بالخصوص لیے بغیر آپ نکاح کرو، آپ نکاح کرو، یہاں تک کہ نکاح کے دن آپ اپنے پیسوں سے اپنے ہونے والی بیوی کا پورا لباس کا سیٹ بھیجاؤ، چڑیاں تمہارے پیسوں کی پہن کر آئے نکاح کے دن، پھول تمہارے پیسوں کے ہو، اس کا دوپٹہ، اس کا گھونگھٹ، اس کا لباس، اس کے پیر کے چپل تمہارے پیسوں کے ہو۔ جو نکاح، جو نوجوان نوشہ بن رہا ہے اس کے پیسوں سے وہ دلہن بن کر آئے، اس کے اپنے شوہر کے پیسوں سے وہ آراستہ ہو کر آئے، یوں، اور یہ بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ سے وہ بیوی تیری ہو رہی ہے، وہ لڑکی تیری بیوی ہو رہی ہے، لہٰذا آج ہی کی تاریخ سے کپڑا تیرے پیسوں کا اس کے جسم پر آنا چاہیے، آج ہی کے نکاح کے دن سے تیرے پیسوں کی چڑیاں اس کے ہاتھ میں آنا چاہیے، تیرے پیسوں سے اس کے سر کے بال سجنا چاہیے، تیرے پیسوں سے اس کا گھونگھٹ خریدا جائے، اس کا دوپٹہ خریدا جائے، ہر چیز خریدی جائے، یہاں تک کہ خوشبو بھیجاؤ تم اپنے پیسوں سے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ، یہ طریقہ نہیں ہے۔ لڑکی والوں سے لیے، سیٹ خریدے، عطر خریدے، سرما خریدے، اور مہندی بھی لگا رہے، سب لگا رہے، سوٹ بوٹ خرید رہے، سفاری بنا رہے، شیروانی بنا رہے، پگڑی بنا رہے، سب بنا رہے لڑکی کے پیسے سے۔ نہیں، حرام حرام حرام، اللہ کی آگ لپٹے گی، دوزخ کی آگ لپٹ جائے گی، قبر کا عذاب لپٹ جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات پر، مبارک اداؤں پر، قیمتی سنتوں پر ہم سب کو، ساری امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔